वेलकम टू आवर चैनल नाजरीन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जान निसार, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। जो होती है कशमाला, उसके तो सारे टारगेट फाइनली अचीव हो चुके हैं। कशमाला दुआ को नौशरवान की ज़िंदगी से निकालना चाहती थी। उसने कई बार चालें चली, लेकिन उसकी चालें नाकाम गई। लेकिन अब उसकी चाल जो है वो फाइनली हो चुकी है कामयाब। तो जो होती है कशमाला, वो खुद जहर मिलाकर खाने में खिला देती है गज़नी को। लेकिन ये बात वो इस तेज़ी से करती है और इस चालाकी से करती है कि किसी को पता तक नहीं चलता कि ये काम किसने किया है। तो ये सारी बात आ जाएगी दुआ पर। तो गज़नी एडमिट होगा हॉस्पिटल में और दुआ को लॉकअप में बंद करवा दिया जाएगा। तो जो होगी गज़नी की फैमिली, वो अब कहेगी कि दुआ को अब लॉकअप से बाहर तो आपने निकालना ही नहीं है। तो जो होता है गज़नी, वो तो परेशान ही हो जाता है। कहता है बाबा साईं गज़नी से कि गज़नी, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो जिस तरह उसने जहर पिलाई है, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तो तुम्हें अब उसके बारे में सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो गज़नी जो होता है वो कहता है कि अम्मा साईं, मुझे दुआ जहर नहीं दे सकती। तो जो अम्मा साईं होती है वो कहती है कि दुआ ने नहीं दी तो फिर किसने दी है? दुआ ने ही दी है। तो जो होती है कशमाला, वो तो झट से बोल पड़ती है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। वो कहती है हाँ, सच कह रहा है गज़नी, दुआ ने जहर नहीं दी। फिर पता नहीं वो यहाँ से चली क्यों गई सामान पैक करके, और वो सरफराज के साथ चली गई है। वो तो ये चाहती है तुम्हारी मौत की खबर जल्दी उसके कानों तक पहुँचे और जल्दी वो इद्दत पूरी करे और सरफराज से शादी करे। और अभी तक तुम उसी के ख्वाब और उसी की मोहब्बत में जकड़े हुए हो। तो गज़नी जो होता है वो बिल्कुल ही खामोश रहता है। इधर दुआ जो होती है वो आती है जाफ़र के पास और जाफ़र से कहती है कि मुझे एक नज़र सिर्फ गज़नी को देखने दो। जाफ़र जो होता है वो कहता है कि मैं एक नज़र भी नहीं देखने दे सकता, क्योंकि ये साहब जी का आर्डर है कि आप उस तक नहीं जा सकती। तो दुआ जो होती है वो जाफ़र से कहती है कि मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, मुझे देखने दो। लेकिन जाफ़र कभी भी दुआ को अंदर जाने नहीं देगा। और जो होगी कशमाला, उसे तो अब पता चल चुका है कि लोहा गर्म है, चोट लगाने की देर है। गज़नी अब थोड़ा बहुत दुआ से बदज़न तो है। वो भी सोच रहा है, जब सारी फैमिली में एक ही टॉपिक चल रहा है कि जहर दुआ ने पिलाई है, तो अब मौका अच्छा है कि मैं लोहा गर्म है, चोट लगाऊं और गज़नवी के दिल में जगह बना लूं। तो कशमाला कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कशमाला कहेगी गज़नवी से कि मैं आज यहाँ आपके रूम में ही रुक जाती हूँ, क्योंकि मैं आप ठीक नहीं हुए अच्छे से, तो मैं आपको अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती। दूसरी तरफ आप ये भी देखने वाले हैं कि दुआ पर बहुत ही बुरे दिन आ चुके हैं। इंतहा के बुरे दिन कि दुआ पहले की जगह पर आकर खड़ी हो गई है। जब उसे सरफराज ने अगवा किया था, जैसे दिन तब थे, कोई उसे मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं था, कोई अपने घर में इजाज़त नहीं दे रहा था दाखिल होने की। इवन के माँ बाप भी इस बार भी वैसा ही हो चुका है। जहाँ से दुआ चली थी गज़नी ने वहाँ लाकर दुआ को खड़ा कर दिया है। तो दुआ जो होती है अपने माँ बाप के घर में जाती है, तो जो दुआ की बहन है फ़िज़ा, वो अपनी माँ से कहती है कि आपने दरवाज़ा क्यों खोला, इसे गेट आउट करें, इसे घर से बाहर करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ये यहाँ क्या लेने के लिए आई है। फ़िज़ा भी बदज़न हो चुकी है, उसे भी यही लगता है कि मेरा घर ख़राब करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ दुआ ही है। तो जो दुआ और फ़िज़ा की माँ है वो कहती है कि फ़िज़ा तुम कैसी बातें कर रही हो, ये भी तुम्हारी तरह मेरी बेटी ही है। लेकिन फ़िज़ा कहती है कि मॉम, इसे कोई हक नहीं है हमारे साथ किसी रिश्तेदारी का, ना तो ये आपकी बेटी है और ना ये हमारी बहन है। ये तो एक डैन है, डैन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन इसने तो अपनी बहन के घर पर ही वार करके उसका घर उजाड़ कर रख दिया। ये चाहती थी कि मैं ख़राब हो जाऊं, उजड़ जाऊं, मेरी खुशी से बर्दाश्त नहीं होती थी। तो इसने फाइनली अपना टारगेट अचीव कर ही लिया। लेकिन दुआ के अंदर की बातें कौन जाने कि वो अंदर से कितनी टूटी हुई है और कितनी परेशान है। वो तो सबके लिए मुखलिस है, उसने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं जो उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जान निसार बहुत ही अच्छा बन चुका है। उसकी आने वाली एपिसोड में आपको ये सब दिखाया जाएगा। चैनल पर नहीं है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू आवर चैनल नाजरीन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जान निसार, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। जो होती है कशमाला, उसके तो सारे टारगेट फाइनली अचीव हो चुके हैं। कशमाला दुआ को नौशरवान की ज़िंदगी से निकालना चाहती थी। उसने कई बार चालें चली, लेकिन उसकी चालें नाकाम गई। लेकिन अब उसकी चाल जो है वो फाइनली हो चुकी है कामयाब। तो जो होती है कशमाला, वो खुद जहर मिलाकर खाने में खिला देती है
غزنوی کو، لیکن یہ بات وہ اس تیزی سے کرتی ہے اور اس چالاکی سے کرتی ہے کہ کسی کو پتہ تک نہیں چلتا کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ تو یہ ساری بات آ جائے گی دعا پر۔ تو غزنوی ایڈمٹ ہوگا ہاسپٹل میں اور دعا کو لاک اپ میں بند کروا دیا جائے گا۔ تو جو ہوگی غزنوی کی فیملی وہ اب کہے گی کہ دعا کو اب لاک اپ سے باہر تو آپ نے نکالنا ہی نہیں ہے۔ تو جو ہوتا ہے غزنوی وہ تو پریشان ہی ہو جاتا ہے، کہتا ہے بابا سائیں غزنوی سے کہ غزنوی اگر تمہاری جان چلی جاتی تو جس طرح اس نے زہر پلائی ہے تمہاری جان بھی جا سکتی تھی، تو تمہیں اب اس کے بارے میں سوچنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو غزنوی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اماں سائیں مجھے دعا زہر نہیں دے سکتی۔ تو جو اماں سائیں ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ دعا نے نہیں دی تو پھر کس نے دی ہے؟ دعا نے ہی دی ہے۔ تو جو ہوتی ہے کشمالہ وہ تو جھٹ سے بول پڑتی ہے، کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے، وہ کہتی ہے ہاں سچ کہہ رہا ہے غزنوی، دعا نے زہر نہیں دی۔ پھر پتہ نہیں وہ یہاں سے چلی کیوں گئی سامان پیک کر کے، اور وہ سرفراز کے ساتھ چلی گئی ہے۔ وہ تو یہ چاہتی ہے تمہاری موت کی خبر جلدی اس کے کانوں تک پہنچے اور جلدی جلدی وہ عدت پوری کرے اور سرفراز سے شادی کرے، اور ابھی تک تم اسی کے خواب اور اسی کی محبت میں جکڑے ہوئے ہو۔ تو غزنوی جو ہوتا ہے وہ بالکل ہی خاموش رہتا ہے۔ ادھر دعا جو ہوتی ہے وہ آتی ہے جعفر کے پاس اور جعفر سے کہتی ہے کہ مجھے ایک نظر صرف غزنوی کو دیکھنے دو۔ جعفر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک نظر بھی نہیں دیکھنے دے سکتا، کیونکہ یہ صاحب جی کا آرڈر ہے کہ آپ اس تک نہیں جا سکتی۔ تو دعا جو ہوتی ہے وہ جعفر سے کہتی ہے کہ میں تمہارے پاؤں پکڑتی ہوں، مجھے دیکھنے دو، لیکن جعفر کبھی بھی دعا کو اندر جانے نہیں دے گا۔ اور جو ہوگی کشمالہ اسے تو اب پتہ چل چکا ہے کہ لوہا گرم ہے، چوٹ لگانے کی دیر ہے۔ غزنوی اب تھوڑا بہت دعا سے بزن تو ہے، وہ بھی سوچ رہا ہے جب ساری فیملی میں ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے کہ زہر دعا نے پلائی ہے، تو اب موقع اچھا ہے کہ میں لوہا گرم ہے چوٹ لگاؤں اور غزنوی کے دل میں جگہ بنا لوں۔ تو کشمالہ کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ کشمالہ کہے گی غزنوی سے کہ میں آج یہاں آپ کے روم میں ہی رک جاتی ہوں، کیونکہ میں آپ ٹھیک نہیں ہوئے اچھے سے، تو میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ دعا پر بہت ہی برے دن آ چکے ہیں، انتہا کے برے دن، کہ دعا پہلے کی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے جب اسے سرفراز نے اغوا کیا تھا۔ جیسے دن تب تھے، کوئی اسے منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی اپنے گھر میں اجازت نہیں دے رہا تھا داخل ہونے کی، ایون کہ ماں باپ بھی۔ اس بار بھی ویسا ہی ہو چکا ہے، جہاں سے دعا چلی تھی غزنوی نے وہاں لا کر دعا کو کھڑا کر دیا ہے۔ تو دعا جو ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر میں جاتی ہے، تو جو دعا کی بہن ہے فضا، وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ نے دروازہ کیوں کھولا، اسے گیٹ آؤٹ کریں، اسے گھر سے باہر کریں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا ہے، یہ یہاں کیا لینے کے لیے آئی ہے۔ فضا بھی بس زن ہو چکی ہے، اسے بھی یہی لگتا ہے کہ میرا گھر خراب کرنے والی صرف اور صرف دعا ہی ہے۔ تو جو دعا اور فضا کی ماں ہے وہ کہتی ہے کہ فضا تم کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ بھی تمہاری طرح میری بیٹی ہی ہے۔ لیکن فضا کہتی ہے کہ مام اسے کوئی حق نہیں ہے ہمارے ساتھ کسی رشتہ داری کا، نہ تو یہ آپ کی بیٹی ہے اور نہ یہ ہماری بہن ہے، یہ تو ایک ڈین ہے، ڈین بھی 7 گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، لیکن اس نے تو اپنی بہن کے گھر پر ہی وار کر کے اس کا گھر اجاڑ کر رکھ دیا۔ یہ چاہتی تھی کہ میں خراب ہو جاؤں، اجڑ جاؤں، میری خوشی سے برداشت نہیں ہوتی تھی، تو اس نے فائنلی اپنا ٹارگٹ اچیو کر ہی لیا۔ لیکن دعا کے اندر کی باتیں کون جانے کہ وہ اندر سے کتنی ٹوٹی ہوئی ہے اور کتنی پریشان ہے۔ وہ تو سب کے لیے مخلص ہے، اس نے تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں جو اس پر آروپ لگائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار بہت ہی اچھا بن چکا ہے، اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو یہ سب دکھایا جائے گا۔ چینل پر نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں ایک نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویلکم ٹو آور چینل۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل جان نثار، جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈرامہ بن چکا ہے۔ جو ہوتی ہے کشمالہ، اس کے تو سارے ٹارگٹ فائنلی اچیو ہو چکے ہیں۔ کشمالہ دعا کو نوشروان کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی، اس نے کئی بار چالیں چلی لیکن اس کی چالیں ناکام گئی، لیکن اب اس کی چال جو ہے وہ فائنلی ہو چکی ہے کامیاب۔ تو جو ہوتی ہے کشمالہ، وہ خود زہر ملا کر کھانے میں کھلا دیتی ہے غزنوی کو، لیکن یہ بات وہ اس تیزی سے کرتی ہے اور اس چالاکی سے کرتی ہے کہ کسی کو پتہ تک نہیں چلتا کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ تو یہ ساری بات آ جائے گی دعا پر۔ تو غزنوی ایڈمٹ ہوگا ہاسپٹل میں اور دعا کو لاک اپ میں بند کروا دیا جائے گا۔ تو جو ہوگی غزنوی کی فیملی وہ اب کہے گی کہ دعا کو اب لاک اپ سے باہر تو آپ نے نکالنا ہی نہیں ہے۔ تو جو ہوتا ہے غزنوی وہ تو پریشان ہی ہو جاتا ہے،
کہتا ہے بابا سائیں غزنوی سے کہ غزنوی اگر تمہاری جان چلی جاتی تو جس طرح اس نے زہر پلائی ہے تمہاری جان بھی جا سکتی تھی، تو تمہیں اب اس کے بارے میں سوچنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو غزنوی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اماں سائیں مجھے دعا زہر نہیں دے سکتی۔ تو جو اماں سائیں ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ دعا نے نہیں دی تو پھر کس نے دی ہے؟ دعا نے ہی دی ہے۔ تو جو ہوتی ہے کشمالہ وہ تو جھٹ سے بول پڑتی ہے، کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے، وہ کہتی ہے ہاں سچ کہہ رہا ہے غزنوی، دعا نے زہر نہیں دی۔ پھر پتہ نہیں وہ یہاں سے چلی کیوں گئی سامان پیک کر کے، اور وہ سرفراز کے ساتھ چلی گئی ہے۔ وہ تو یہ چاہتی ہے تمہاری موت کی خبر جلدی اس کے کانوں تک پہنچے اور جلدی جلدی وہ عدت پوری کرے اور سرفراز سے شادی کرے، اور ابھی تک تم اسی کے خواب اور اسی کی محبت میں جکڑے ہوئے ہو۔ تو غزنوی جو ہوتا ہے وہ بالکل ہی خاموش رہتا ہے۔ ادھر دعا جو ہوتی ہے وہ آتی ہے جعفر کے پاس اور جعفر سے کہتی ہے کہ مجھے ایک نظر صرف غزنوی کو دیکھنے دو۔ جعفر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک نظر بھی نہیں دیکھنے دے سکتا، کیونکہ یہ صاحب جی کا آرڈر ہے کہ آپ اس تک نہیں جا سکتی۔ تو دعا جو ہوتی ہے وہ جعفر سے کہتی ہے کہ میں تمہارے پاؤں پکڑتی ہوں، مجھے دیکھنے دو، لیکن جعفر کبھی بھی دعا کو اندر جانے نہیں دے گا۔ اور جو ہوگی کشمالہ اسے تو اب پتہ چل چکا ہے کہ لوہا گرم ہے، چوٹ لگانے کی دیر ہے۔ غزنوی اب تھوڑا بہت دعا سے بس زن تو ہے، وہ بھی سوچ رہا ہے جب ساری فیملی میں ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے کہ زہر دعا نے پلائی ہے، تو اب موقع اچھا ہے کہ میں لوہا گرم ہے چوٹ لگاؤں اور غزنوی کے دل میں جگہ بنا لوں۔ تو کشمالہ کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ کشمالہ کہے گی غزنوی سے کہ میں آج یہاں آپ کے روم میں ہی رک جاتی ہوں، کیونکہ میں آپ ٹھیک نہیں ہوئے اچھے سے، تو میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ دعا پر بہت ہی برے دن آ چکے ہیں، انتہا کے برے دن کہ دعا پہلے کی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ جب اسے سرفراز نے اغوا کیا تھا جیسے دن تب تھے، کوئی اسے منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی اپنے گھر میں اجازت نہیں دے رہا تھا داخل ہونے کی، ایون کہ ماں باپ بھی۔ اس بار بھی ویسا ہی ہو چکا ہے، جہاں سے دعا چلی تھی غزنوی نے وہاں لا کر دعا کو کھڑا کر دیا ہے۔ تو دعا جو ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر میں جاتی ہے، تو جو دعا کی بہن ہے فضا، وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ نے دروازہ کیوں کھولا، اسے گیٹ آؤٹ کریں، اسے گھر سے باہر کریں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا ہے، یہ یہاں کیا لینے کے لیے آئی ہے۔ فضا بھی بس زن ہو چکی ہے، اسے بھی یہی لگتا ہے کہ میرا گھر خراب کرنے والی صرف اور صرف دعا ہی ہے۔ تو جو دعا اور فضا کی ماں ہے وہ کہتی ہے کہ فضا تم کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ بھی تمہاری طرح میری بیٹی ہی ہے۔ لیکن فضا کہتی ہے کہ موم اسے کوئی حق نہیں ہے ہمارے ساتھ کسی رشتہ داری کا، نہ تو یہ آپ کی بیٹی ہے اور نہ ہی ہماری بہن ہے، یہ تو ایک ڈین ہے، ڈین بھی 7 گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، لیکن اس نے تو اپنی بہن کے گھر پر ہی وار کر کے اس کا گھر اجاڑ کر رکھ دیا۔ یہ چاہتی تھی کہ میں خراب ہو جاؤں، اجڑ جاؤں، میری خوشی سے برداشت نہیں ہوتی تھی، تو اس نے فائنلی اپنا ٹارگٹ اچیو کر ہی لیا۔ لیکن دعا کے اندر کی باتیں کون جانے کہ وہ اندر سے کتنی ٹوٹی ہوئی ہے اور کتنی پریشان ہے۔ وہ تو سب کے لیے مخلص ہے، اس نے تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں جو اس پر آروپ لگائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار بہت ہی اچھا بن چکا ہے، اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو یہ سب دکھایا جائے گا۔ چینل پر نہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویلکم ٹو آور چینل۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل جان نثار، جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈرامہ بن چکا ہے۔ جو ہوتی ہے کشمالہ، اس کے تو سارے ٹارگٹ فائنلی اچیو ہو چکے ہیں۔ کشمالہ دعا کو نوشروان کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی، اس نے کئی بار چالیں چلی لیکن اس کی چالیں ناکام گئی، لیکن اب اس کی چال جو ہے وہ فائنلی ہو چکی ہے کامیاب۔ تو جو ہوتی ہے کشمالہ وہ خود زہر ملا کر کھانے میں کھلا دیتی ہے غزنوی کو، لیکن یہ بات وہ اس تیزی سے کرتی ہے اور اس چالاکی سے کرتی ہے کہ کسی کو پتہ تک نہیں چلتا کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ تو یہ ساری بات آ جائے گی دعا پر۔ تو غزنوی ایڈمٹ ہوگا ہاسپٹل میں اور دعا کو لاک اپ میں بند کروا دیا جائے گا۔ تو جو ہوگی غزنوی کی فیملی وہ اب کہے گی کہ دعا کو اب لاک اپ سے باہر تو آپ نے نکالنا ہی نہیں ہے۔ تو جو ہوتا ہے غزنوی وہ تو پریشان ہی ہو جاتا ہے، کہتا ہے بابا سائیں غزنوی سے کہ غزنوی اگر تمہاری جان چلی جاتی تو جس طرح اس نے زہر پلائی ہے تمہاری جان بھی جا سکتی تھی، تو تمہیں اب اس کے بارے میں سوچنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو غزنوی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اماں سائیں مجھے دعا زہر نہیں دے سکتی۔ تو جو اماں سائیں ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ دعا نے نہیں دی تو پھر کس نے دی ہے؟ دعا نے ہی دی ہے۔ تو جو ہوتی ہے کشمالہ وہ تو جھٹ سے بول پڑتی ہے، کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے، وہ کہتی ہے ہاں
सच कह रहा है गजनवी, दुआ ने जहर नहीं दी। फिर पता नहीं वो यहाँ से चली क्यों गई सामान पैक करके, और वो सरफराज के साथ चली गई है। वो तो ये चाहती है तुम्हारी मौत की खबर जल्दी उसके कानों तक पहुँचे और जल्दी जल्दी वो इद्दत पूरी करे और सरफराज से शादी करे, और अभी तक तुम उसी के ख्वाब और उसी की मोहब्बत में जकड़े हुए हो। तो गजनवी जो होता है वो बिल्कुल ही खामोश रहता है। इधर दुआ जो होती है वो आती है जाफ़र के पास और जाफ़र से कहती है कि मुझे एक नज़र सिर्फ गजनवी को देखने दो। जाफ़र जो होता है वो कहता है कि मैं एक नज़र भी नहीं देखने दे सकता, क्योंकि ये साहब जी का आर्डर है कि आप उस तक नहीं जा सकती। तो दुआ जो होती है वो जाफ़र से कहती है कि मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, मुझे देखने दो। लेकिन जाफ़र कभी भी दुआ को अंदर जाने नहीं देगा, और जो होगी कशमाला उसे तो अब पता चल चुका है कि लोहा गर्म है, चोट लगाने की देर है। गजनवी अब थोड़ा बहुत दुआ से बदजन तो है, वो भी सोच रहा है जब सारी फैमिली में एक ही टॉपिक चल रहा है कि जहर दुआ ने पिलाई है, तो अब मौका अच्छा है कि मैं लोहा गर्म है चोट लगाऊं और गजनवी के दिल में जगह बना लूं। तो कशमाला कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कशमाला कहेगी गजनवी से कि मैं आज यहाँ आपके रूम में ही रुक जाती हूँ, क्योंकि मैं आप ठीक नहीं हुए अच्छे से, तो मैं आपको अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती। दूसरी तरफ आप ये भी देखने वाले हैं कि दुआ पर बहुत ही बुरे दिन आ चुके हैं, इंतहा के बुरे दिन कि दुआ पहले की जगह पर आकर खड़ी हो गई है। जब उसे सरफराज ने अगवा किया था, जैसे दिन तब थे, कोई उसे मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं था, कोई अपने घर में इजाज़त नहीं दे रहा था दाखिल होने की। इवन के माँ बाप भी इस बार भी वैसा ही हो चुका है। जहाँ से दुआ चली थी गजनवी ने वहाँ लाकर दुआ को खड़ा कर दिया है। तो दुआ जो होती है अपने माँ बाप के घर में जाती है, तो जो दुआ की बहन है फ़िज़ा, वो अपनी माँ से कहती है कि आपने दरवाज़ा क्यों खोला, इसे गेट आउट करें, इसे घर से बाहर करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ये यहाँ क्या लेने के लिए आई है। फ़िज़ा भी बदज़न हो चुकी है, उसे भी यही लगता है कि मेरा घर ख़राब करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ दुआ ही है। तो जो दुआ और फ़िज़ा की माँ है वो कहती है कि फ़िज़ा तुम कैसी बातें कर रही हो, ये भी तुम्हारी तरह मेरी बेटी ही है। लेकिन फ़िज़ा कहती है कि मॉम, इसे कोई हक नहीं है हमारे साथ किसी रिश्तेदारी का, ना तो ये आपकी बेटी है और ना ही ये हमारी बहन है। ये तो एक डैन है, डैन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन इसने तो अपनी बहन के घर पर ही वार करके उसका घर उजाड़ कर रख दिया। ये चाहती थी कि मैं ख़राब हो जाऊं, उजड़ जाऊं, मेरी खुशी से बर्दाश्त नहीं होती थी, तो इसने फाइनली अपना टारगेट अचीव कर ही लिया। लेकिन दुआ के अंदर की बातें कौन जाने कि वो अंदर से कितनी टूटी हुई है और कितनी परेशान है। वो तो सबके लिए मुखलिस है, उसने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं जो उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जान निसार बहुत ही अच्छा बन चुका है, उसकी आने वाली एपिसोड में आपको ये सब दिखाया जाएगा। चैनल पर नहीं है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू आवर चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जान निसार, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। जो होती है कशमाला, उसके तो सारे टारगेट फाइनली अचीव हो चुके हैं। कशमाला दुआ को नौशरवान की ज़िंदगी से निकालना चाहती थी, उसने कई बार चालें चली लेकिन उसकी चालें नाकाम गई। लेकिन अब उसकी चाल जो है वो फाइनली हो चुकी है कामयाब। तो जो होती है कशमाला, वो खुद जहर मिलाकर खाने में खिला देती है गजनवी को, लेकिन ये बात वो इस तेज़ी से करती है और इस चालाकी से करती है कि किसी को पता तक नहीं चलता कि ये काम किसने किया है। तो ये सारी बात आ जाएगी दुआ पर। तो गजनवी एडमिट होगा हॉस्पिटल में और दुआ को लॉकअप में बंद करवा दिया जाएगा। तो जो होगी गजनवी की फैमिली, वो अब कहेगी कि दुआ को अब लॉकअप से बाहर तो आपने निकालना ही नहीं है। तो जो होता है गजनवी वो तो परेशान ही हो जाता है, कहता है बाबा साईं गजनवी से कि गजनवी, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो जिस तरह उसने जहर पिलाई है तुम्हारी जान भी जा सकती थी, तो तुम्हें अब उसके बारे में सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो गजनवी जो होता है वो कहता है कि अम्मा साईं मुझे दुआ जहर नहीं दे सकती। तो जो अम्मा साईं होती है वो कहती है कि दुआ ने नहीं दी तो फिर किसने दी है, दुआ ने ही दी है। तो जो होती है कशमाला, वो तो झट से बोल पड़ती है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। वो कहती है हाँ सच कह रहा है गजनवी, दुआ ने जहर नहीं दी। फिर पता नहीं वो यहाँ से चली क्यों गई सामान पैक करके, और वो सरफराज के साथ चली गई है। वो तो ये चाहती है तुम्हारी मौत की खबर जल्दी उसके कानों तक पहुँचे और जल्दी जल्दी वो इद्दत पूरी करे और सरफराज से शादी करे, और अभी तक तुम उसी के ख्वाब और उसी की मोहब्बत में जकड़े हुए हो। तो गजनवी जो होता है वो बिल्कुल ही खामोश रहता है। इधर दुआ जो होती है वो आती है जाफ़र के पास और जाफ़र से कहती है कि मुझे एक नज़र सिर्फ गजनवी को देखने दो।
جعفر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک نظر بھی نہیں دیکھنے دے سکتا کیونکہ یہ صاحب جی کا آرڈر ہے کہ آپ اس تک نہیں جا سکتی۔ تو دعا جو ہوتی ہے وہ جعفر سے کہتی ہے کہ میں تمہارے پاؤں پکڑتی ہوں، مجھے دیکھنے دو، لیکن جعفر کبھی بھی دعا کو اندر جانے نہیں دے گا۔ اور جو ہوگی کشمالہ، اسے تو اب پتہ چل چکا ہے کہ لوہا گرم ہے، چوٹ لگانے کی دیر ہے۔ غزنوی اب تھوڑا بہت دعا سے بس زن تو ہے، وہ بھی سوچ رہا ہے جب ساری فیملی میں ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے کہ زہر دعا نے پلائی ہے، تو اب موقع اچھا ہے کہ میں لوہا گرم ہے چوٹ لگاؤں اور غزنوی کے دل میں جگہ بنا لوں۔ تو کشمالہ کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ کشمالہ کہے گی غزنوی سے کہ میں آج یہاں آپ کے روم میں ہی رک جاتی ہوں، کیونکہ میں آپ ٹھیک نہیں ہوئے اچھے سے، تو میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ دعا پر بہت ہی برے دن آ چکے ہیں، انتہا کے برے دن کہ دعا پہلے کی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے جب اسے سرفراز نے اغوا کیا تھا۔ جیسے دن تب تھے، کوئی اسے منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی اپنے گھر میں اجازت نہیں دے رہا تھا داخل ہونے کی، ایون کہ ماں باپ بھی۔ اس بار بھی ویسا ہی ہو چکا ہے، جہاں سے دعا چلی تھی غزنوی نے وہاں لا کر دعا کو کھڑا کر دیا ہے۔ تو دعا جو ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر میں جاتی ہے، تو جو دعا کی بہن ہے فضا، وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ نے دروازہ کیوں کھولا، اسے گیٹ آؤٹ کریں، اسے گھر سے باہر کریں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا ہے، یہ یہاں کیا لینے کے لیے آئی ہے۔ فضا بھی بس زن ہو چکی ہے، اسے بھی یہی لگتا ہے کہ میرا گھر خراب کرنے والی صرف اور صرف دعا ہی ہے۔ تو جو دعا اور فضا کی ماں ہے وہ کہتی ہے کہ فضا تم کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ بھی تمہاری طرح میری بیٹی ہی ہے۔ لیکن فضا کہتی ہے کہ مام، اسے کوئی حق نہیں ہے ہمارے ساتھ کسی رشتہ داری کا، نہ تو یہ آپ کی بیٹی ہے اور نہ یہ ہماری بہن ہے، یہ تو ایک ڈین ہے، ڈین بھی 7 گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، لیکن اس نے تو اپنی بہن کے گھر پر ہی وار کر کے اس کا گھر اجاڑ کر رکھ دیا۔ یہ چاہتی تھی کہ میں خراب ہو جاؤں، اجڑ جاؤں، میری خوشی سے برداشت نہیں ہوتی تھی، تو اس نے فائنلی اپنا ٹارگٹ اچیو کر ہی لیا۔ لیکن دعا کے اندر کی باتیں کون جانے کہ وہ اندر سے کتنی ٹوٹی ہوئی ہے اور کتنی پریشان ہے۔ وہ تو سب کے لیے مخلص ہے، اس نے تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں جو اس پر آروپ لگائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار بہت ہی اچھا بن چکا ہے، اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو یہ سب دکھایا جائے گا۔ چینل پر نہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویلکم ٹو آور چینل۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل جان نثار، جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈرامہ بن چکا ہے۔ جو ہوتی ہے کشمالہ، اس کے تو سارے ٹارگٹ فائنلی اچیو ہو چکے ہیں۔ کشمالہ دعا کو نوشروان کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی، اس نے کئی بار چالیں چلی لیکن اس کی چالیں ناکام گئی، لیکن اب اس کی چال جو ہے وہ فائنلی ہو چکی ہے کامیاب۔ تو جو ہوتی ہے کشمالہ، وہ خود زہر ملا کر کھانے میں کھلا دیتی ہے غزنوی کو، لیکن یہ بات وہ اس تیزی سے کرتی ہے اور اس چالاکی سے کرتی ہے کہ کسی کو پتہ تک نہیں چلتا کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ تو یہ ساری بات آ جائے گی دعا پر۔ تو غزنوی ایڈمٹ ہوگا ہاسپٹل میں اور دعا کو لاک اپ میں بند کروا دیا جائے گا۔ تو جو ہوگی غزنوی کی فیملی، وہ اب کہے گی کہ دعا کو اب لاک اپ سے باہر تو آپ نے نکالنا ہی نہیں ہے۔ تو جو ہوتا ہے غزنوی، وہ تو پریشان ہی ہو جاتا ہے، کہتا ہے بابا سائیں غزنوی سے کہ غزنوی اگر تمہاری جان چلی جاتی تو جس طرح اس نے زہر پلائی ہے تمہاری جان بھی جا سکتی تھی، تو تمہیں اب اس کے بارے میں سوچنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو غزنوی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اماں سائیں مجھے دعا زہر نہیں دے سکتی۔ تو جو اماں سائیں ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ دعا نے نہیں دی تو پھر کس نے دی ہے، دعا نے ہی دی ہے۔ تو جو ہوتی ہے کشمالہ، وہ تو جھٹ سے بول پڑتی ہے کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے، وہ کہتی ہے ہاں سچ کہہ رہا ہے غزنوی، دعا نے زہر نہیں دی۔ پھر پتہ نہیں وہ یہاں سے چلی کیوں گئی سامان پیک کر کے، اور وہ سرفراز کے ساتھ چلی گئی ہے۔ وہ تو یہ چاہتی ہے تمہاری موت کی خبر جلدی اس کے کانوں تک پہنچے اور جلدی وہ عدت پوری کرے اور سرفراز سے شادی کرے، اور ابھی تک تم اسی کے خواب اور اسی کی محبت میں جکڑے ہوئے ہو۔ تو غزنوی جو ہوتا ہے وہ بالکل ہی خاموش رہتا ہے۔ ادھر دعا جو ہوتی ہے وہ آتی ہے جعفر کے پاس اور جعفر سے کہتی ہے کہ مجھے ایک نظر صرف غزنوی کو دیکھنے دو۔ جعفر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک نظر بھی نہیں دیکھنے دے سکتا کیونکہ یہ صاحب جی کا آرڈر ہے کہ آپ اس تک نہیں جا سکتی۔ تو دعا جو ہوتی ہے وہ جعفر سے کہتی ہے کہ میں تمہارے پاؤں پکڑتی ہوں، مجھے دیکھنے دو، لیکن جعفر کبھی بھی دعا کو اندر جانے نہیں دے گا۔ اور جو ہوگی کشمالہ، اسے تو اب پتہ چل چکا ہے کہ لوہا گرم ہے، چوٹ لگانے کی دیر ہے۔ غزنوی اب تھوڑا بہت دعا سے بس زن تو ہے، وہ بھی سوچ رہا ہے جب ساری فیملی میں ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے کہ زہر دعا نے پلائی ہے،
تو اب موقع اچھا ہے کہ میں لوہا گرم ہے چوٹ لگاؤں اور غزنوی کے دل میں جگہ بنا لوں۔ تو کشمالہ کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ کشمالہ کہے گی غزنوی سے کہ میں آج یہاں آپ کے روم میں ہی رک جاتی ہوں، کیونکہ میں آپ ٹھیک نہیں ہوئے اچھے سے، تو میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ دعا پر بہت ہی برے دن آ چکے ہیں، انتہا کے برے دن کہ دعا پہلے کی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے جب اسے سرفراز نے اغوا کیا تھا۔ جیسے دن تب تھے، کوئی اسے منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی اپنے گھر میں اجازت نہیں دے رہا تھا داخل ہونے کی، ایون کہ ماں باپ بھی اس بار بھی ویسا ہی ہو چکا ہے۔ جہاں سے دعا چلی تھی غزنوی نے وہاں لا کر دعا کو کھڑا کر دیا ہے۔ تو دعا جو ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر میں جاتی ہے، تو جو دعا کی بہن ہے فضا، وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ نے دروازہ کیوں کھولا، اسے گیٹ آؤٹ کریں، اسے گھر سے باہر کریں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا ہے، یہ یہاں کیا لینے کے لیے آئی ہے۔ فضا بھی بد ظن ہو چکی ہے، اسے بھی یہی لگتا ہے کہ میرا گھر خراب کرنے والی صرف اور صرف دعا ہی ہے۔ تو جو دعا اور فضا کی ماں ہے وہ کہتی ہے کہ فضا تم کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ بھی تمہاری طرح میری بیٹی ہی ہے۔ لیکن فضا کہتی ہے کہ مام، اسے کوئی حق نہیں ہے ہمارے ساتھ کسی رشتہ داری کا، نہ تو یہ آپ کی بیٹی ہے اور نہ یہ ہماری بہن ہے، یہ تو ایک ڈین ہے، ڈین بھی 7 گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، لیکن اس نے تو اپنی بہن کے گھر پر ہی وار کر کے اس کا گھر اجاڑ کر رکھ دیا۔ یہ چاہتی تھی کہ میں خراب ہو جاؤں، اجڑ جاؤں، میری خوشی سے برداشت نہیں ہوتی تھی، تو اس نے فائنلی اپنا ٹارگٹ اچیو کر ہی لیا۔ لیکن دعا کے اندر کی باتیں کون جانے کہ وہ اندر سے کتنی ٹوٹی ہوئی ہے اور کتنی پریشان ہے۔ وہ تو سب کے لیے مخلص ہے، اس نے تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں جو اس پر آروپ لگائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار بہت ہی اچھا بن چکا ہے، اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو یہ سب دکھایا جائے گا۔ چینل پر نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویلکم ٹو آور چینل۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل جان نثار، جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈرامہ بن چکا ہے۔ جو ہوتی ہے کشمالہ، اس کے تو سارے ٹارگٹ فائنلی اچیو ہو چکے ہیں۔ کشمالہ دعا کو نوشروان کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی، اس نے کئی بار چالیں چلی لیکن اس کی چالیں ناکام گئی، لیکن اب اس کی چال جو ہے وہ فائنلی ہو چکی ہے کامیاب۔ تو جو ہوتی ہے کشمالہ، وہ خود زہر ملا کر کھانے میں کھلا دیتی ہے غزنوی کو، لیکن یہ بات وہ اس تیزی سے کرتی ہے اور اس چالاکی سے کرتی ہے کہ کسی کو پتہ تک نہیں چلتا کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ تو یہ ساری بات آ جائے گی دعا پر، تو غزنوی ایڈمٹ ہوگا ہاسپٹل میں اور دعا کو لاک اپ میں بند کروا دیا جائے گا۔ تو جو ہوگی غزنوی کی فیملی، وہ اب کہے گی کہ دعا کو اب لاک اپ سے باہر تو آپ نے نکالنا ہی نہیں ہے۔ تو جو ہوتا ہے غزنوی وہ تو پریشان ہی ہو جاتا ہے، کہتا ہے بابا سائیں غزنوی سے کہ غزنوی اگر تمہاری جان چلی جاتی تو جس طرح اس نے زہر پلائی ہے تمہاری جان بھی جا سکتی تھی، تو تمہیں اب اس کے بارے میں سوچنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو غزنوی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اماں سائیں مجھے دعا زہر نہیں دے سکتی۔ تو جو اماں سائیں ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ دعا نے نہیں دی تو پھر کس نے دی ہے، دعا نے ہی دی ہے۔ تو جو ہوتی ہے کشمالہ، وہ تو جھٹ سے بول پڑتی ہے، کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے، وہ کہتی ہے ہاں سچ کہہ رہا ہے غزنوی، دعا نے زہر نہیں دی۔ پھر پتہ نہیں وہ یہاں سے چلی کیوں گئی سامان پیک کر کے، اور وہ سرفراز کے ساتھ چلی گئی ہے۔ وہ تو یہ چاہتی ہے تمہاری موت کی خبر جلدی اس کے کانوں تک پہنچے اور جلدی وہ عدت پوری کرے اور سرفراز سے شادی کرے، اور ابھی تک تم اسی کے خواب اور اسی کی محبت میں جکڑے ہوئے ہو۔ تو غزنوی جو ہوتا ہے وہ بالکل ہی خاموش رہتا ہے۔ ادھر دعا جو ہوتی ہے وہ آتی ہے جعفر کے پاس اور جعفر سے کہتی ہے کہ مجھے ایک نظر صرف غزنوی کو دیکھنے دو۔ جعفر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک نظر بھی نہیں دیکھنے دے سکتا، کیونکہ یہ صاحب جی کا آرڈر ہے کہ آپ اس تک نہیں جا سکتی۔ تو دعا جو ہوتی ہے وہ جعفر سے کہتی ہے کہ میں تمہارے پاؤں پکڑتی ہوں، مجھے دیکھنے دو، لیکن جعفر کبھی بھی دعا کو اندر جانے نہیں دے گا۔ اور جو ہوگی کشمالہ، اسے تو اب پتہ چل چکا ہے کہ لوہا گرم ہے، چوٹ لگانے کی دیر ہے۔ غزنوی اب تھوڑا بہت دعا سے بد ظن تو ہے، وہ بھی سوچ رہا ہے جب ساری فیملی میں ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے کہ زہر دعا نے پلائی ہے، تو اب موقع اچھا ہے کہ میں لوہا گرم ہے چوٹ لگاؤں اور غزنوی کے دل میں جگہ بنا لوں۔ تو کشمالہ کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ کشمالہ کہے گی غزنوی سے کہ میں آج یہاں آپ کے روم میں ہی رک جاتی ہوں، کیونکہ میں آپ ٹھیک نہیں ہوئے اچھے سے، تو میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ دعا پر بہت ہی برے دن آ چکے ہیں، انتہا کے برے دن کہ دعا پہلے کی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے جب اسے سرفراز نے اغوا کیا تھا۔
जैसे दिन तब थे, कोई उसे मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं था, कोई अपने घर में इजाज़त नहीं दे रहा था दाखिल होने की। इवन के माँ बाप भी इस बार भी वैसा ही हो चुका है। जहाँ से दुआ चली थी गज़नी ने वहाँ लाकर दुआ को खड़ा कर दिया है। तो दुआ जो होती है अपने माँ बाप के घर में जाती है, तो जो दुआ की बहन है फ़िज़ा, वो अपनी माँ से कहती है कि आपने दरवाज़ा क्यों खोला, इसे गेट आउट करें, इसे घर से बाहर करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ये यहाँ क्या लेने के लिए आई है। फ़िज़ा भी बस जन हो चुकी है, उसे भी यही लगता है कि मेरा घर ख़राब करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ दुआ ही है। तो जो दुआ और फ़िज़ा की माँ है वो कहती है कि फ़िज़ा तुम कैसी बातें कर रही हो, ये भी तुम्हारी तरह मेरी बेटी ही है। लेकिन फ़िज़ा कहती है कि मॉम, इसे कोई हक नहीं है हमारे साथ किसी रिश्तेदारी का, ना तो ये आपकी बेटी है और ना ही हमारी बहन है। ये तो एक डैन है, डैन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन इसने तो अपनी बहन के घर पर ही वार करके उसका घर उजाड़ कर रख दिया। ये चाहती थी कि मैं ख़राब हो जाऊं, उजड़ जाऊं, मेरी खुशी से बर्दाश्त नहीं होती थी। तो इसने फाइनली अपना टारगेट अचीव कर ही लिया। लेकिन दुआ के अंदर की बातें कौन जाने कि वो अंदर से कितनी टूटी हुई है और कितनी परेशान है। वो तो सबके लिए मुखलिस है, उसने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं जो उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जान निसार बहुत ही अच्छा बन चुका है, उसकी आने वाली एपिसोड में आपको ये सब दिखाया जाएगा। चैनल पर नहीं है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू आवर चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जान निसार, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। जो होती है कशमाला, उसके तो सारे टारगेट फाइनली अचीव हो चुके हैं। कशमाला दुआ को नौशरवान की ज़िंदगी से निकालना चाहती थी, उसने कई बार चालें चली लेकिन उसकी चालें नाकाम गई। लेकिन अब उसकी चाल जो है वो फाइनली हो चुकी है कामयाब। तो जो होती है कशमाला, वो खुद जहर मिलाकर खाने में खिला देती है गज़नी को, लेकिन ये बात वो इस तेज़ी से करती है और इस चालाकी से करती है कि किसी को पता तक नहीं चलता कि ये काम किसने किया है। तो ये सारी बात आ जाएगी दुआ पर। तो गज़नी एडमिट होगा हॉस्पिटल में और दुआ को लॉकअप में बंद करवा दिया जाएगा। तो जो होगी गज़नी की फैमिली, वो अब कहेगी कि दुआ को अब लॉकअप से बाहर तो आपने निकालना ही नहीं है। तो जो होता है गज़नी, वो तो परेशान ही हो जाता है। कहता है बाबा साईं गज़नी से कि गज़नी, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो जिस तरह उसने जहर पिलाई है, तुम्हारी जान भी जा सकती थी, तो तुम्हें अब उसके बारे में सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो गज़नी जो होता है वो कहता है कि अम्मा साईं, मुझे दुआ जहर नहीं दे सकती। तो जो अम्मा साईं होती है वो कहती है कि दुआ ने नहीं दी तो फिर किसने दी है, दुआ ने ही दी है। तो जो होती है कशमाला, वो तो झट से बोल पड़ती है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। वो कहती है हाँ, सच कह रहा है गज़नी, दुआ ने जहर नहीं दी। फिर पता नहीं वो यहाँ से चली क्यों गई सामान पैक करके, और वो सरफराज के साथ चली गई है। वो तो ये चाहती है तुम्हारी मौत की खबर जल्दी उसके कानों तक पहुँचे और जल्दी वो इद्दत पूरी करे और सरफराज से शादी करे, और अभी तक तुम उसी के ख्वाब और उसी की मोहब्बत में जकड़े हुए हो। तो गज़नी जो होता है वो बिल्कुल ही खामोश रहता है। इधर दुआ जो होती है वो आती है जाफ़र के पास और जाफ़र से कहती है कि मुझे एक नज़र सिर्फ गज़नी को देखने दो। जाफ़र जो होता है वो कहता है कि मैं एक नज़र भी नहीं देखने दे सकता, क्योंकि ये साहब जी का आर्डर है कि आप उस तक नहीं जा सकती। तो दुआ जो होती है वो जाफ़र से कहती है कि मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, मुझे देखने दो। लेकिन जाफ़र